ارے دیکھو کتنا عجیب جانور ہے، اوپر سے موٹا بھی ہے، کیوں نہ اسے تنگ کیا جائے۔ درخت پر بیٹھے بنٹی نے دور سے آتے ہاتھی کو دیکھ کر اپنے بھائی ٹونی سے کہا۔ ٹونی نے اسے منع کیا لیکن بنٹی اتنی آسانی سے باز آنے والا نہیں۔ جو بھی ہاتھی درخت کے نیچے پہنچا، بنٹی نے کہا، ارے موٹو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام گیٹو ہے، ہاتھی نے بتایا۔ تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بنٹی نے پوچھا، میرا کوئی دوست نہیں ہے اور اب کیا آپ میرے دوست بنیں گے؟ گیٹو نے کہا، ارے پہلے بھی یا آپ اپنے آپ کو تو دیکھو، پہاڑ جیسا تمہارا جسم ہے، پنکھے جیسے کان ہیں، پھر لنگڑا کر بھی چلتے ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے دوستی۔ یہ کہہ کر بنٹی نے ایک کیلا زور سے گٹو کے سر پر مارا اور ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا دور بھاگ گیا۔ گیٹو بیچارہ آنکھوں میں آنسو لیے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بنٹی اور ٹونی دونوں بھائی تھے، لیکن ٹونی جتنا سمجھدار اور فرمانبردار تھا، بنٹی اتنا ہی لاپرواہ اور نافرمان تھا۔ کوئی بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ اس کے والدین بھی اسے سے سخت تنگ آ چکے تھے۔ وہ بنٹی کو سمجھاتے لیکن وہ کوئی بات نہیں سنتا۔ ایک دن بنٹی والدین کی اجازت کے بغیر جنگل کی سیر کے لیے نکل پڑا اور درختوں پر چلتا کودتا کافی دور نکل آیا۔ بھوک لگی تو اس نے مزیدار جنگلی پھل کھا کر اپنا پیٹ بھرا، گھومتے پھرتے تھک گیا اور درخت پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے کھیلتے شیر کے بچوں پر پڑی۔ اسے ایک شرارت سوجھی۔ وہ درخت کی شاخوں پر جھولتا ہوا تیزی سے نیچے آتا اور کبھی شیر کے بچوں کے کان کھینچتا اور کبھی ان کے سر پر زور سے مارتا۔ شیر کے پریشان اور ڈرے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ کبھی ہنس رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے شیر کی زوردار آواز آئی۔ شیر کو دیکھ کر اس کے نقصان فتح ہو گئے۔ اس سے ساری شرارت دری کی دری رہ گئی اور وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے آیا۔ بھاگتے بھاگتے بنٹی کے جنگل میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں اب گھر کیسے جاؤں گا؟ وہ ڈر کر رونے لگا۔ دوست، کیوں رو رہے ہو؟ آواز سن کر بنٹی نے دیکھا تو سامنے گیٹو کھڑا تھا۔ میں جنگل میں کھو گیا ہوں، اب گھر کیسے جاؤں گا؟ بنٹی بولا، تو کیا ہوا؟ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں، گیٹو نے کہا اور بنٹی کو ساتھ لیے آگے بڑھا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بنٹی کے گھر پہنچ گیا۔ بنٹی تیزی سے اچھل کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے والدین کو سارا واقعہ سنایا، ان سے معافی مانگی اور آئندہ ان کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ والدین نے اسے گلے لگایا، پیار کیا، انہوں نے گیٹو کا شکریہ ادا کیا اور ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد بنٹی نے گیٹو سے معافی مانگی اور اسے اپنا دوست بنا لیا اور آئندہ شرارت کرنے اور کسی کا معذوری کا مذاق اڑانے سے توبہ کر لی تھی۔